چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، شارٹ میں اس کو لبن ضویان بھی کہتے ہیں. یہ کتاب منار السبیل فی شرح الدلیل لابن ضویان رحمہ اللہ. اس کتاب کے تقریباً ہم لوگ کتاب الطہارہ کو پڑھ چکے ہیں، پھر کتاب الصلاۃ میں بھی ہم لوگوں نے باب التطوع پڑھ لیا ہے، اور اس کے اندر جو فصل ہے یہاں تک ہم لوگ پہنچے تھے، اور تقریباً یہاں تک 93 حلقے ہم لوگوں نے پڑھ لیے ہیں اور اس کو ریکارڈ بھی کر لیے ہیں. یہاں آج جو حلقہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں حلقہ نمبر 94 ہے، ایپیسوڈ نمبر 94 ہے. یہاں ہم لوگ جس فصل میں پڑھنے جا رہے ہیں اس فصل کا عنوان دیکھیے، شروع ہوتا ہے وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ. اس فصل میں قریب 8-10 سطر کے بعد وَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، جی غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف، لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث، رواهن أحمد ومسلم وأبو داود. وعنه طول القيام أفضل، لحديث جابر مرفوعا أفضل الصلاة طول القنوت، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعنه التسابي اختاره الشيخ تقي الدين، وقال التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من الركوع والسجود، ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام، فاعتدلا. جی وتسن صلاة الضحى، لحديث عن أبي هريرة وأبي الدرداء، رواهما مسلم، غبا بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، رواه أحمد والترمذي، وقال حسن غريب. وأقلها ركعتان، لحديث وركعتي الضحى وصلاها صلى الله عليه وسلم 4، كما في حديث عائشة، رواه أحمد ومسلم. وصلاها 6، كما في حديث جابر بن عبد الله، رواه البخاري في تاريخه. وأكثرها 8، لحديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، لحديث قال الله تعالى يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وأفضله إذا اشتد الحر، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. ترمض الفصال فتحہ ہے بس ہے اور پڑھنا ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. وتسن تحیۃ المسجد، وہ بھی ایک پڑھنا. وتسن تحية المسجد، لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه الجماعة. ٹھیک ہے چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہم لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں نوافل کی بحث میں، یا نفل نمازوں میں، کہ کثرۃ الرکوع والسجود افضل من طول القیام. یہاں پر دیکھیے جو سب سے پہلی رائے بیان کی جاتی ہے منار السبیل میں وہ حنابلہ کی رائے. اس کے بعد کبھی وہ دوسروں کی رائے بھی ذکر کرتے ہیں، خاص کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے کہیں ذکر کرتے ہیں.
تو یہاں پر جو بھی آرا بیان ہو رہی ہیں، سب سے پہلے جو سرخی میں انہوں نے ذکر کیا ہے وہ سب حنابلہ کی آرا ہیں۔ اب دلیل کے اعتبار سے کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حنابلہ کی رائے مرجوح ہو اور دوسروں کی رائے راجح ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو آدمی کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرے وہ دلائل کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اس بات پر پہنچے کہ کون سی چیز راجح ہے، کون سی زیادہ افضل ہے۔ یہاں پر حنابلہ کی رائے کے مطابق یہ ذکر کر رہے ہیں وَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ۔ ایک آدمی مثلا اس کے پاس آدھے گھنٹے کا وقت ہے، وہ آدھے گھنٹے میں 2 رکعت پڑھنا یہ افضل ہے اس کے لیے، یا پھر 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت، یا اس کو اور تھوڑا بڑھا کے کہہ لیں کہ 1 گھنٹے کا وقت ہے، اب وہ 8 رکعت پڑھنا اس کے لیے افضل ہے، یا پھر 2 رکعت ہی میں وہ 1 گھنٹہ گزار دے یہ افضل ہے۔ یہ وہ ہے کہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں۔ حنابلہ کی رائے کے مطابق زیادہ سے زیادہ رکوع اور زیادہ سے زیادہ سجدے ہوں تو یہ زیادہ افضل ہے، ان کے کہنے کا مطلب۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو احادیث سے دلیل لی ہے وہ ہے اچھا، یہاں پر انہوں نے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رکوع، زیادہ سے زیادہ سجدے افضل ہیں، لیکن یہ کہ جس میں خاص طور پر رکعات کی تعداد کم ہے اور زیادہ طویل ہے، ایسی نماز کسوف اور خسوف کی نماز ہے، تو اس کو مستثنا کہا۔ یعنی کسوف اور خسوف میں افضل یہ ہے کہ انسان طویل نماز پڑھے، طویل قرات کرے، یہ اس میں افضل ہے۔ اس کے علاوہ جو نفل نمازیں مطلق رات میں کوئی پڑھتا ہے تو اس کے حق میں یہ افضل ہے کہ وہ زیادہ پڑھے، 4 6 8 اس کو جتنے میسر ہوں اس اعتبار سے پڑھے، زیادہ پڑھے۔ صرف 2 رکعت کو طویل پڑھنے سے یہ زیادہ افضل ہے، یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے۔ لیکن انہوں نے کسوف اور خسوف کو افضل یہی بتلایا کہ وہ کم رکعت پڑھی جائیں اور طویل پڑھی جائیں۔ اس کے لیے جو احادیث سے انہوں نے دلیل لی ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ فرمایا کہ آدمی سب سے زیادہ اللہ سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جتنی زیادہ سجدے کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کر سکے گا، تو وہ اس اعتبار سے اس کو سمجھتے ہیں کہ افضل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں فرمایا، ایک صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول میں آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ مانگو، کچھ مانگنا ہے تو انہوں نے، صحابی نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت انہوں نے طلب کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں کیا بتلایا تھا یا کیا فرمایا تھا؟ جی مشائخ۔ فأعني على نفسك بكثرة السجود۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہی فرمایا کہ تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا قریب رہنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ سجدے کرو۔ سجدے کا مطلب یہاں پر جز بول کر کل مراد ہے، یعنی سجدے سے مطلب پورے رکعات، یعنی زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصود تھا۔ تو یہاں پر اس حدیث سے بھی انہوں نے دلیل لی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رکعات آپ پڑھیں گے تو یہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت کو حاصل کرنے کا ایک سبب بن جائے گا۔ اس اعتبار سے انہوں نے زیادہ سے زیادہ رکوع کرنے کو افضل مانا ہے طول قیام کے مقابلے میں، یعنی لمبا قیام کرنے کے مقابلے میں یہ بہتر ہے کہ آپ ایک مختصر و معتدل نمازیں پڑھتے جائیں، رکعات کی تعداد بڑھاتے جائیں۔ اب کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جو طول قیام کو افضل بتلاتی ہیں، جیسے یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے افضل الصلاۃ طول القنوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہ سب سے افضل نماز یہ ہے کہ آدمی بہت لمبا قیام کرے، یہ بھی افضل ہے۔ یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، مسند احمد میں ہے، ترمذی میں ہے۔ تو اب احادیث دونوں طرف، ایک تو کثرت سجود کی احادیث بھی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ رکعتیں پڑھے، یہ زیادہ افضل ہے، اور کچھ احادیث وہ بھی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آدمی طویل قنوت کرے، طویل قیام کرے، وہ زیادہ افضل ہے۔ تو اب یہاں پر
امام ترمذی کی رائے بھی یہاں بیان کر رہے ہیں کہ تساوی یہ افضل کے تعلق سے یہاں پر ایک رائے یہ بھی ہے التساوی دونوں ہی برابر ہے. کوئی آدمی کثرت سجود کرتا ہے زیادہ رکعتیں پڑھتا ہے تو وہ بھی بہتر ہے وہ افضل ہے, یا اگر لمبا قنوت کرتا ہے یعنی لمبا قیام کرتا ہے تو وہ بھی افضل ہے. مطلب یہ کہ دونوں برابر ہے, کوئی ایک دوسرے سے زیادہ افضل نہیں. اور یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اختیار ہے, یعنی اس مسئلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی یہ رائے ہے کہ یہ دونوں ہی برابر ہیں. اور اس کی تفصیل مزید وہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیے قیام میں کھڑے ہونا اور اس کے اندر ذکر پڑھنا. قیام کے اندر کیا ذکر ہوتا ہے؟ قیام میں کیا ذکر ہے مشروع مشائخ؟ قرآن مجید. قرآن مجید ہے جی, قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید کا پڑھنا یعنی ذکر القیام, قیام میں جو ذکر پڑھا جاتا ہے یہ افضل ہے بنسبت افضل من ذکر الرکوع والسجود. جو سبحان اللہ, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں قرآن کی تلاوت افضل ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں تفصیل یا تحقیق کی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی یہ ہے کہ ذکر القیام یعنی قیام میں جو ذکر جو تلاوت ہم پڑھتے ہیں وہ زیادہ افضل ہے رکوع اور سجود کے ذکر سے. ٹھیک ہے, یہ ایک بات. ذکر کا مقابلہ کر رہے ہیں, قیام میں جو پڑھا جاتا ہے وہ افضل ہے کس کے مقابلے میں؟ رکوع اور سجود کے مقابلے میں. ایوہ, رکوع اور سجود کے ذکر کے مقابلے میں. اچھا ٹھیک ہے, اب اس کے بعد پھر ایک مقارنہ اور پھر ایک موازنہ یہ کر رہے ہیں وَنَفْسُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِن نَفْسِ الْقِيَامِ. رکوع اور سجود یہ افضل ہے یا اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا قیام کرنا یہ افضل ہے؟ اب یہ ایک دوسرے ناحیے سے مقارنہ ہے. کون سا افضل ہے اس میں؟ رکوع سجود. رکوع سجود افضل ہے جی, رکوع سجود افضل ہے کیونکہ اب جیسا کہ ہم نے ابھی حدیث میں بھی پڑھا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب سجدے میں ہو, تو سجدہ افضل ہے قیام کے مقابلے میں. اسی طرح رکوع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ افضل ہے قیام کے مقابلے میں. تو اس طرح اگر ذکر کا مقارنہ کیا جاتا ہے تو قیام کا ذکر افضل ہے سجود اور رکوع کے ذکر کے مقابلے میں. اسی طرح اگر صرف اس عبادت یا اس حصے کی بات اگر آپ کرتے ہیں, اس رکن کی بات کرتے ہیں, قیام افضل ہے یا رکوع سجود افضل ہے, تو پھر اس اعتبار سے رکوع اور سجود افضل ہے. تو وہ اس اعتبار سے مقارنہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ دونوں ہی افضل ہے. آخر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے یہ بھی تفصیل منقول ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ افضل یہ ہے کہ انسان جب بھی اگر کوئی نماز پڑھے تو معتدل ہو. معتدل کا کیا مطلب کہ آپ اگر 10-15 منٹ میں 2 رکعت پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ 4 منٹ یا 5 منٹ سمجھیں کہ قیام کے لیے دے رہے ہیں تو 2-2.5 منٹ کم سے کم رکوع کے لیے سجود کے لیے 2-2 منٹ ایسے دینا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ یہاں قیام میں آپ 5-6 منٹ قیام کر رہے ہیں اور اتنے طویل یعنی کہ گویا کہ سورت پڑھتے ہیں 2 صفحہ پڑھتے ہیں 1.5 صفحہ پڑھتے ہیں, پھر سجدہ کرتے ہیں تو ایک تسبیح پڑھے کہ جلدی سے سر اٹھائے, تو یہ معتدل نماز نہیں ہے. تو پھر اس کے لیے وہاں تقریباً آپ 11 تسبیحات پڑھیں, 8 تسبیحات پڑھیں, اطمینان سے پڑھیں تاکہ ایک توازن ہو جائے نماز میں. قیام ہی لمبا پھر رکوع سجود بالکل مختصر, ایسے نہ ہو. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ نماز جو معتدل ہو, اللہ کے رسول کی نماز معتدل ہوا کرتی تھی, تو آپ جتنا لمبا قیام کرتے ہیں اس اعتبار سے آپ رکوع بھی کریں, اس اعتبار سے سجدہ بھی کریں, تو وہ نماز زیادہ افضل ہے. پر کہ یہ دونوں ہی رائے کے لیے احادیث موجود ہیں. جیسے اب افضل کی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ اختیار کی کہ ذکر کے اعتبار سے دونوں میں الگ الگ ترجیح ہے. قیام کا ذکر افضل ہے رکوع اور سجود کے مقابلے میں, اور نفس یعنی صرف قیام کے مقابلے میں رکوع اور سجود افضل ہے. اس اعتبار سے دونوں
ایک دوسرے سے افضل نہیں ہے، دونوں برابر ہی. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کہنے کا بھی مطلب ہے. بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آدمی معتدل نماز پڑھے، برابر نماز پڑھے، ایسی نماز جو متوازن ہو، جتنا قیام لمبا ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا مختصر جو ہے رکوع ہو، ایسا نہ ہو کہ قیام بہت لمبا رکوع بہت مختصر، ایسا نہ ہو. یہ معتدل نماز کا مطلب ہے. لیکن جو فقہ حنبلی کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ رکوع اور سجود کثرت سے کرنا یہی افضل ہے ان کے پاس. اس کے بعد دیکھیے ایک دوسری نماز سے متعلق ہم لوگ بات مختصر کر لیتے ہیں 5 منٹ میں انشاءاللہ. وتسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أبي الدرداء رواهما مسلم. حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو الدرداء کی حدیث ہے کہ صلاة الضحى سنت ہے، صلاة الضحى سنت ہے، یعنی یہ واجب نہیں ہے. صلاة الضحى کہتے ہیں چاشت کی نماز کو. الضحى وقت ہی ہے، وقت کو کہتے ہیں الضحى وہ وقت جو چاشت کا وقت ہو، سورج نکلنے کے بعد جب گرمی تیز ہونے لگتی ہے اس کو کہتے ہیں چاشت کا وقت. وہ حدیث ابو ہریرہ اور حضرت ابو الدرداء کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے. اس کی بنیاد پر انہوں نے صلاۃ الضحیٰ کو، چاشت کی نماز کو افضل کہا ہے. اب دیکھیے بریکٹ میں لکھا ہے غبن، ایک دن آڑ. روز روز آپ چاشت نماز پڑھیں یہ افضل نہیں ہے. اس کے لیے ایک حدیث بھی وہ ذکر کر رہے ہیں، بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ودعوها حتى نقول لا يصليها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھتے تو اتنے تسلسل کے ساتھ اتنے دن پڑھتے کہ ہم لوگ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو چھوڑیں گے نہیں، پھر چھوڑ دیتے تو اتنے دن چھوڑتے کہ جو ہے پھر ایسا لگتا ہے کہ پھر پڑھیں گے نہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو کبھی اپناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اس کو چھوڑ دیتے تاکہ امت پر بھی مشقت نہ ہو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا. اس بنیاد پر انہوں نے ایک جملہ جو اضافہ کیا کہ چاشت کی نماز روز روز افضل نہیں ہے. اب صحیح بات یہ ہے، اس میں راجح بات یہ ہے کہ ایسا یہ کہہ دینا کہ روز روز پڑھنا افضل نہیں ہے، یہ درست نہیں. افضل تو ہے، افضل روز روز بھی پڑھے گا تو افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک حدیث میں کہا تھا، اوصانی، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، تو جہاں پر آپ کو یہ بھی نصیحت کی تھی، وان اصلی الضحى وان اوتر قبل ان انام وان اصوم 3 ایام من کل شہر. 3 چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت کی تھی کہ 3 دن کے روزے ہر مہینے میں رکھیں، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے، اور اسی طرح صلاۃ الضحیٰ کو پڑھتے رہیں، اور اسی طرح سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کریں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی. اور صحابہ کرام سے اس بات کا یعنی کہ معمول منقول ہے، ان کا عمل منقول ہے کہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ان کو وصیت کے طور پر بیان کرتے تو وہ اتنی پابندی سے اس وصیت کو اپناتے کہ کبھی اس کو چھوڑنے کا تصور نہیں کرتے. تو اس اعتبار سے آدمی اگر پابندی سے پڑھتا ہے تو وہ افضل ہے. یہ جو حدیث یہاں پر بیان کی گئی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور اس کی بنیاد پر اگر کوئی انسان چھوڑتا ہے پڑھتا ہے تو اس کا جواز ہے، وہ بہتر ہے، وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن اگر کوئی مسلسل پڑھتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم چھوڑ دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت رہی حضرت ابو ہریرہ کو پڑھنے کے لیے تسلسل کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیگر احادیث میں کہا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اگر آپ صرف بہت سارے نفل عبادتیں نہیں کر پاتے ہیں، صرف 2 رکعت نماز ہی صحیح روزانہ پڑھ لیتے ہیں، جبکہ دیگر احادیث میں اس کی فضیلت اس طرح بھی منقول ہے کہ آدمی کے بدن پر ہر عضو پر ایک صدقہ ہے جتنے کہ اس کے مفاصل ہیں 360. تو آدمی ایسے نیک کام کرے کہ ہر عضو کی طرف سے صدقہ ہو جائے. کہ برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، بہت سارے نیک کام صدقہ ہے، خیرات کرنا بھی صدقہ ہے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَتُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، تو اتنی افضل نماز ہے کہ 2 رکعت نماز اگر پڑھ لے تو گویا کہ 360 اعضاء کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. تو اتنی افضل نماز ہے، اس لیے اگر کوئی انسان اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ افضل ہے. اس کے بعد رکعات صلاۃ الضحیٰ سے متعلق یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، اقل
یعنی صلاۃ الضحیٰ کم از کم 2 رکعت ہے، اس سے نیچے نہیں، 1 رکعت نہیں ہو سکتی. وَأَقَلُّهَا رَكَعَتَانِ، کیوں؟ حدیث ہے وَرَكَعَتَيْ الضُّحَىٰ، جو حدیث اس سے پہلے آئی رکعتان یرکعہما من الضحیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے انسان کے 360 اعضاء کے صدقے سے متعلق، اس میں رکعتان یرکعہما من الضحیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. وصلاها صلی اللہ علیہ وسلم 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 بھی منقول ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ سے وہ حدیث آئی ہے. اور اسی طرح وصلاها 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 بھی منقول ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے. وَأَكْثَرُهَا 8، تو 2، 4، 6، 8 یہاں تک بھی منقول ہے. 8 کے لیے کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم فتح مکہ پر جب مکہ فتح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن تھی، ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھی تھی. اب اس پر اہل علم کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ جو 8 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، کیا وہ فتح مکہ کی یا خاص فتح کی نماز تھی یا پھر وہ یہی چاشت کی نماز تھی؟ پھر کہ صحابہ کا اس پر بھی یعنی کہ عمل رہا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے جب مدائن کو سعد بن ابی وقاص نے جب مدائن کو فتح کیا تو اس وقت انہوں نے بھی 8 رکعت نماز پڑھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز فتح کی نماز تھی. اب بعض اہل علم نے اس کو یہ کہا کہ نہیں، یہ چاشت ہی کی نماز تھی، تو اس کے لیے اقل رکعات اور اکثر رکعات کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے. تو کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 رکعات ہیں. اب اس کا وقت کیا ہے، یہاں انشاءاللہ کل یہاں سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ اب وقت ہو چلا ہے تو یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. یہ صلاۃ الضحیٰ کا وقت کہاں سے ہے، کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی ضرور شیخ، ضرور انشاءاللہ. ضرور شیخ، جزاک اللہ خیر. ضرور بارک اللہ فیک. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.